السلام علیکم مائی یوٹیوب فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو جی آپ سب دیکھ رہے ہیں بارش، کافی گرمی کے بعد شکر الحمدللہ اللہ پاک نے بارش ہمیں عطا کی ہے۔ بہت زیادہ گرمی تھی کہ اوف اللہ بتا نہیں سکتے، اتنی گرمی تھی کہ اب چٹے بھی ہم لوگ کالے ہو گئے، کیونکہ وہ جو اتنی زیادہ وہ گرمی کی لو ہوتی ہے نا، وہی ہمیں اتنی لگی کہ قسم سے جو کلر تھے وہ بھی خراب ہو گئے ہیں۔ بندہ پنکھے کے آگے بیٹھا تھا تو فلا ایسے لگتا تھا کہ بھی جیسے ہم لوگ نا تندور میں بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد جی ہمارے کزن کی بیٹی کی برتھ ڈے تھی، تو ہم لوگ ادھر گئے تھے، وہ تھی کیک، یہ تھا کیک۔ تو جی یہ کیک کی ویڈیو ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ ہم لوگوں نے کھایا تھا چنا چاٹ، کولڈ ڈرنک اور کیک۔ اس کے بعد جی اتنی زیادہ گرمی تھی کہ میں نا 2-3 دن بعد ہی وہ جو ہمارے گھر کے پیچھے، ہماری کمروں کے پیچھے گیلری ہے، وہاں کی صفائی کرتی ہوں۔ تو جی پہلے میں ان کو ایک سائڈ پہ لے کے گئی، پوری جگہ پہ جھاڑو دیا، پھر اس کے بعد ان کو دھویا۔ جب وہ جگہ سوکھ گئی اس کے بعد یہ جو گملے وغیرہ تھے ان کو میں لے کے آئی تھی۔ تو اتنا مشکل مجھے لگ رہا تھا کہ میں کہتی تھی گرمی میں کچھ بھی نہ کروں، لیکن بہت برا لگتا ہے جب گند پڑا ہو، تو اس لیے میں نے پھر آخرکار ان کو جھاڑو دے ہی دیا اس جگہ پہ۔ اس کے بعد ہم 3 کزنس نے بھی پاپڑوں والی پارٹی کی تھی۔ ہم لوگوں نے برف ہم لوگ اندر ڈال کے پیتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کولڈ ڈرنک بہت زیادہ ٹھنڈی ہو تو جی ہم کولڈ ڈرنک کے اندر ڈالتے ہیں برف، اس کے بعد جو برف بچتی ہے وہ ہم لوگ کھا لیتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے۔ حالانکہ ہم دوسری پارٹی بھی کرتے ہیں، جیسے پیزا، برگر، شاورما، کچھ بھی، لیکن یہ بھی ہم کزنس کرتے ہیں۔ اس کے بعد جی میرا 2-3 دن سے پاؤں درد کرتا تھا، تو میں کہتی تھی ہائے اللہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میں تو تھوڑا بھی وہ جو لنگڑی نہیں ہوتا اس ٹائپ کا چلتی تھی، میرے پاؤں میں اتنا زیادہ شدید درد تھا۔ تو میری امی ابو حج پہ گئے ہوئے نا، تو میں نے امی ابو سے کال پہ بات کری، تو میں نے ان کو بتایا میرے پاؤں میں درد ہے۔ تو ابو نے کہا کہ بھئی جا کے نا میڈیسن لے آؤ، لیکن امی نے مجھے ٹوٹکا بتایا تھا کہ ایک دیش میں پانی لو، پانی کے اندر 1-2 چمچ ڈالو نمک کے، اس کے بعد وہ جو چائے کی پتی ہوتی ہے نا وہ ڈالو، تو اس کو اچھی طرح پکنے دو۔ جب پک جائے تو پھر تھوڑا زیادہ گرم کے اندر پاؤں بھی نہیں رکھنا، یہ نہ کہ پاؤں جل جائے۔ تو جی پھر میں نے بھی پانی لیا اور اس میں نمک ڈالا، اور جی کیا نام ہے، اور جی پتی چائے والی وہ ڈالی تھی۔ اس کے بعد میں نے پہلے اس کو تھوڑا تیز آنچ پہ رکھا، اس کے بعد ہلکی آنچ پہ اس کو اچھی طرح پکنے دیا۔ یہ لیں جی ہمارا پک گیا ہے۔ اب جی کسی برتن میں اس کو اچھی طرح ڈال، اتنا یہ میں فوراً اتار کے لے کے آئی تھی نا، بہت زیادہ گرم تھا، تو اس کو میں نے تھوڑا ٹھنڈا ہونے دیا، کیونکہ بہت گرم کے اندر میں اس کے اندر جو ہے اپنی ایڑی رکھتی تو میری جو پاؤں تھا وہ بچتا نہیں، تو پھر میں نے اس کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے دیا۔ جب ٹھنڈا ہو گیا تو پھر میں نے اس کے اوپر اتنا بھی ٹھنڈا نہیں، پاؤں کو پتہ چلے کہ کچھ گرم چیز ہے، اتنا گرم بھی نہ ہو لیکن ہو سے۔ پھر اس کے اندر میں نے ایک پاؤں رکھنا تھا، میں نے کہا چلو جی دوسرا بھی یہ نہ ہو کبھی درد کرنے لگ جائے، تو دونوں کو رکھتی ہوں۔ یہ میں نے اس کے اندر اپنے پاؤں رکھے تھے، تو مجھے اتنا زیادہ سکون مل رہا تھا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اور پھر میں نے اس کے اندر رکھا، کافی دیر رکھ کے بیٹھے، مجھے مزہ بھی آ رہا تھا، تو میرے پاؤں قسم سے صبح تک ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جی گرمی بہت زیادہ تھی، تو ہم نے آئس کریم منگا لی تھی، کیونکہ گرمی سے اتنا برا حال تھا کہ کچھ کھانے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ اس کے بعد جی یہ 2-3 دن کا ولاگ ہے، کیونکہ گرمی اتنی تھی کہ کچھ کرنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا، تو ہم نے تھوڑی منگائی تھی سبزی، بھنڈیاں منگائی تھیں اور جی آلو منگائے تھے۔ تو بھنڈیاں ہم نے صبح بنائی تھی، اور آلو جو ہے وہ آلو والی ٹکیاں وغیرہ بناتے ہیں تو اسی میں ڈالنے کے لیے منگوائی تھی۔ تو جی امید ہے میرا آج کا جو ولاگ ہے آپ سب کو اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ سب کبھی پاؤں میں کچھ درد ہو ہاتھ میں، تو آپ سب بھی یہ ٹوٹکا آزما سکتے ہیں، یہ بہت اچھا ہے۔ قسم سے میرا پاؤں جو ہے بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو میں جو ہے امی کو کہہ رہی تھی کہ ویسے ہی آپ مجھے ابو سے کہہ رہی تھی کہ ویسے ہی آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس بھیج رہے تھے، میرا پاؤں شکر ہے ٹھیک ہو گیا ہے۔ اب تم میرے آگے جو بھی کہے کہ نام لے کے ہمارا پاؤں اس طرح درد ہے یا ہاتھ میں، تو میں ان کو یہی بتاتی ہوں، میری 2 چچیاں ہیں، ان دونوں کی نا ہاتھ کی انگلیاں جو ہوتی ہیں نا وہی درد کرتی تھی، تو پتہ نہیں وہ
انہوں نے وہ جو جن کو ہاتھ کا پتہ چلتا ہے نا کہ ان کا ہاتھ کیسے خراب ہو گیا یا پھر ٹوٹ جاتی ہے انگلی یا پھر جو بھی نا، ان کو انہوں نے دکھایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کہیں سے چوٹ لگی، لیکن وہ کہتے تھے ہمیں کہیں سے بھی نہیں لگی. ہائے اللہ، میں اتنی تیز باتیں کر رہی ہوں کہ میری جو باتیں ہیں وہ آگے پیچھے ہو رہی ہیں. تو انہوں نے بھی یہی ان کو بتایا تھا کہ اس طرح قہوہ بنا کے نا اس میں رکھو، تو ان کا بھی ٹھیک ہو گیا تھا اور مجھے بھی امی نے بتایا تو ٹھیک ہو گیا ہے. تو جی آپ سب بھی اپنے گھر میں یہی آزمائیں. اگر آپ کے پاؤں میں درد ہے یا پھر ہاتھ میں کہیں بھی اگر تھوڑی موڑی چوٹ آ جاتی ہے تو. اللہ حافظ.